سعودی عرب کا بادشاہ اليوم في المملكة العربية السعودية شاہ فیصل اتفقوا على هضم حقوق العرب. مسلمان دنیا کا وہ واحد لیڈر کہ جس کے ایک اشارے سے سپر پاور امریکہ اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا، جس نے فلسطین کی آزادی کے لیے پوری دنیا سے دشمنی لن نقبل بتقسيم فلسطين لیکن جیسے ہی شاہ فیصل ایک پاورفل لیڈر بنا او ان يتكدر الشعب. تو اس کو اپنے ہی سعودی خاندان کے ایک شہزادے نے گولی مار دی۔ لیکن کوشچن یہ ہے کہ آخر سعودی خاندان کو اتنی طاقت ملی کہاں سے؟ ان سب باتوں کو جاننے کے لیے ہمیں آج سے 1400 سال پیچھے جانا پڑے گا، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو عرب کے بہت سارے قبیلوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ نطيع أوامر أبو بكر بعد الآن. اور صرف یہی نہیں بلکہ ان میں تو کچھ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، جن میں سب سے بڑے جھوٹے نبی کا نام تھا مسیلمہ کذاب۔ أنا الرسول. عرب کے اندر ان باغی قبیلوں کو ختم کرنے کے لیے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیسٹ جنرل خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت تیزی کے ساتھ عرب کے تمام چھوٹے چھوٹے باغی قبیلوں کو بہت آسانی کے ساتھ ختم کر دیا۔ عرب کے چھوٹے چھوٹے باغی قبیلوں کو ختم کرنے کے بعد اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمامہ کی جانب گئے کہ جہاں پر ان کی تاریخ کے سب سے بڑے باغی مسیلمہ کذاب سے جنگ ہوئی، جنگ یمامہ۔ جنگ یمامہ میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ اور اس کے قبیلے بنو حنیفہ کو ایسی شکست دی کہ اگلے 1000 سال تک بنو حنیفہ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکے۔ لیکن 1000 سال کے بعد بنو حنیفہ میں سے ایک بادشاہ سامنے آیا کہ جس کا نام تھا محمد بن سعود۔ محمد بن سعود جب بادشاہ بنا تو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت عثمانیہ خلافت تھی، اور عثمانیہ خلافت کے دور میں مکہ کے اندر کعبہ کا یہ حال تھا کہ روز ایک ہی نماز کے لیے 4 الگ الگ امام کھڑے ہوتے تھے، حنفی، شافی، مالکی اور حنبلی۔ ان میں سے کوئی بھی کسی دوسرے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اب اس ساری سچویشن سے مکہ کے اندر ایک ایسا شخص تھا جو بالکل خوش نہیں تھا، جس کا نام تھا محمد بن عبد الوہاب۔ لیکن جب اس نے اس سچویشن کے خلاف آواز اٹھائی تو لوگوں نے اس کو اپنے ہی شہر سے نکال دیا۔ اب عبد الوہاب اپنے خیالات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک طاقت کی تلاش میں تھا، اور وہ طاقت اسے تب ملی جب اس نے سعودی خاندان کے پہلے بادشاہ محمد بن سعود سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ اس کے بعد سعودی خاندان اور وہابی خاندان نے مل کر عرب کے علاقے نجد کے اندر ایک مضبوط حکومت بنا لی، لیکن پھر بھی ایک مضبوط حکومت قائم کرنے کے باوجود ان کی عثمانیہ خلافت کے سامنے کوئی اوقات نہیں، کیونکہ عثمانیہ خلافت اب بھی مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ لیکن اس سب کے 200 سال بعد عثمانیہ خلافت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ ورلڈ وار 1، جس میں ایک بار پھر برٹش امپائر اور عثمانیہ خلافت آمنے سامنے ہوئی، اور برٹش امپائر اس بات کو اچھی طرح سے جانتے تھے کہ وہ کبھی بھی عثمانیوں کی خلافت کو توڑ نہیں سکتے جب تک ان کے ساتھ عربوں کی سپورٹ ہے۔ اس لیے برٹش امپائر نے پورا زور لگایا کہ کسی طرح عرب کے لوگ عثمانیوں کے خلاف بغاوت پر اتر آئے۔ لیکن یہ کام کوئی اتنا آسان نہیں تھا، اس کے لیے انہیں ایک لیڈر کی ضرورت تھی، اور بہت ڈھونڈنے کے بعد بالآخر انہیں یہ لیڈر مل گیا، مکہ کا شریف حسین۔ شریف حسین کوئی عام شخص نہیں تھا، بلکہ مکہ کا بہت بڑا اسکالر تھا، اور برٹش امپائر نے شریف حسین اور عرب کے لوگوں کے ساتھ ایک وعدہ کیا کہ اگر ہم
عثمانیہ خلافت سے یہ جنگ جیت گئے تو ہم دنیا سے خلافت ختم نہیں کریں گے، بلکہ ترکوں سے خلافت کو چھین کر دوبارہ عربوں کو مسلمانوں کا خلیفہ بنائیں گے، جس پر آف کورس عرب کے لوگ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے عثمانیہ خلافت کی سلطنت سے بغاوت کر دی۔ عربوں کی اس بغاوت کے بعد عثمانیہ خلافت جو ایک بہت بڑے علاقے پر پھیلی ہوئی تھی اب صرف اتنی سی رہ گئی۔ لیکن ویٹ، مشن تو کمپلیٹ ہو چکا تھا، مطلب برٹش امپائر کو خلافت شریف حسین کو دے دینی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے شریف حسین کے سامنے ایک بہت ہی خطرناک شرط رکھی کہ ہم تمہیں مسلمانوں کا خلیفہ بنا تو دیں گے، لیکن تمہیں فلسطین یہودیوں کے حوالے کرنا پڑے گا۔ لیکن فلسطین کو بیچنے کی انگریزوں کی اس آفر کو شریف حسین نے ریجیکٹ کر دیا۔ یہ دیکھ کر انگریزوں کو بہت غصہ آیا کہ ہمارے اس پپٹ کی اتنی ہمت کہ یہ ہمیں آنکھیں دکھائے، لیکن شریف حسین نے فلسطین یہودیوں کے حوالے نہیں کی، اور اس کے بعد انگریزوں نے شریف حسین سے اپنی توجہ ہٹا لی، اور اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد ایسی سچویشن پیدا ہوگی کہ پوری دنیا کے اندر عربوں کا کوئی بھی بڑا لیڈر موجود نہیں تھا۔ یہ سب دیکھ کر اس موقع کا فائدہ عرب کے ایک نوجوان لیڈر نے اٹھایا، سعود خاندان کا کنگ عبدالعزیز۔ عبدالعزیز شریف حسین سے بالکل اپوزٹ تھا، مطلب اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اگر دنیا سے خلافت ختم ہوتی ہے تو ہونے دو، فلسطین یہودیوں کو ملتا ہے تو ملنے دو۔ اسے صرف عرب کا بادشاہ بننا تھا، اور انگریزوں کو بھی ایک ایسی سیلفش مسلمان لیڈر کی ضرورت تھی جو صرف اپنے بارے میں سوچے اور بقیہ مسلمان ملکوں کی اسے کوئی پرواہ نہ ہو۔ اسی لیے انگریزوں نے شریف حسین سے توجہ ہٹانے کے بعد پوری طاقت کے ساتھ عبدالعزیز کو سپورٹ کیا، اور پھر عبدالعزیز مکہ اور مدینہ کو فتح کرنے کے لیے ریاض سے روانہ ہو گیا۔ آف کورس انگریزوں کی مدد کی وجہ سے عبدالعزیز نے بہت تیزی کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ پورا حجاز فتح کر لیا۔ مکہ اور مدینہ کو فتح کرنے کے بعد عبدالعزیز کی بادشاہت اس سارے علاقے پر پھیل گئی، اور یوں دنیا کے اندر ایک نئی ریاست قائم ہوئی، دی کنگڈم آف سعودی عربیہ۔ اليوم في المملكة العربية السعودية. اور عبدالعزیز اس کا پہلا بادشاہ بنا۔ بادشاہ بننے کے بعد عبدالعزیز نے سب سے پہلے پورے سعودی عرب کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا۔ نجد کہ جہاں پر سعودی خاندان کا کیپٹل ریاض تھا، وہاں اس نے اپنے بڑے بیٹے سعود بن عبدالعزیز کو گورنر بنایا، اور دوسرا حصہ حجاز کہ جہاں اسلام کی مین ہولی سائٹ تھی، مکہ اور مدینہ، وہاں کا علاقہ اس نے اپنے دوسرے بیٹے پرنس شاہ فیصل کے انڈر کیا۔ هذا كل ما أريده أيها الإخوان. اور ان تمام معاملات کے کچھ ہی عرصے کے بعد عرب کے علاقے دمام کی سرزمین سے آئل کی بہت ہی بڑی ڈسکوری ہوئی، Years of Middle Eastern oil as emissary to اور عبدالعزیز کی قسمت اتنی اچھی تھی کہ ٹھیک 1 سال بعد دنیا کی سب سے بڑی جنگ ہوئی، ورلڈ وار 2، جس میں پوری دنیا کو آئل کی بے تحاشا ضرورت پیش آئی، اور پھر عبدالعزیز سعودی کا تیل پوری دنیا کو بیچنے لگا، اور یوں سعودی عربیہ کی اکانومی 2000 ٹائمز اپ ہو گئی، اور عبدالعزیز ایک غریب بادشاہ سے دنیا کا طاقتور بادشاہ بن گیا۔ اور اس سے پہلے ورلڈ وار 2 کے اندر عبدالعزیز جرمنی کے لیڈر ہٹلر کے خلاف امریکہ کے ساتھ فل سپورٹ کے ساتھ کھڑا تھا، اور جب جنگ ختم ہوئی تو عبدالعزیز کے انگریز دوستوں نے دنیا کے اندر ایک نیا ملک قائم کیا، اسرائیل۔ اور جیسے ہی اسرائیل کے لیڈر نے اسرائیل کی آزادی کا اعلان کیا، Finally, by the great ٹھیک 1 دن بعد تمام عرب ممالک نے مل کر اسرائیل پر اٹیک کر دیا۔ جب تمام ممالک مل کر اسرائیل پر حملہ کر رہے تھے تو اس وقت عربوں کا سب سے بڑا لیڈر عبدالعزیز چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پاس طاقت بھی تھی، پیسہ بھی تھا، لیکن اس نے فلسطین کو بچانے کے لیے ایک قدم بھی نہیں اٹھایا۔ پورے سعودی خاندان میں صرف ایک ہی ایسا شخص تھا
کہ جس نے فلسطین کی حاکمی آواز اٹھائی اور UN میں کھڑے ہو کر اسرائیل کو تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا، عبدالعزیز کا بیٹا کنگ شاہ فیصل۔ هل نقبل بتقسيم فلسطين؟ لیکن اب اسرائیل آزاد ہو چکا تھا اور اسرائیل کے آزاد ہونے کے کچھ ہی عرصے کے بعد عبدالعزیز اپنے بستر پر آخری سانسیں لے رہا تھا۔